باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل بمطابق مقدس متی 10 باب 7 سے 15 آیات۔ اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا۔ مفت تم نے پایا، مفت ہی تم دینا۔ نہ سونا نہ چاندی نہ تانبا اپنے کمر بند میں رکھنا، نہ رستے کے لیے تھیلی، نہ 2 کرتے، نہ جوتے، نہ لاٹھی لینا، کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے۔ اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو، دریافت کرنا کہ وہاں کون لائق ہے، اور جب تک وہاں سے نہ نکلو وہیں رہنا، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے سلام کہنا۔ اگر وہ گھر لائق ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے گا، اور اگر لائق نہیں تو تمہارا سلام تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اور جو کوئی تمہیں قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے، تو اس گھر یا اس شہر سے نکلتے ہی اپنے پاؤں کی گرد جاڑ دو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم اور عمورہ کے علاقے کا حال اس شہر کی نسبت زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ پاک انجیل کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی 10ویں باب کی 7ویں سے 15ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ خداوند یسوع المسیح نے اپنے 12 شاگردوں کو بلایا اور انہیں 2 کر کے انجیل مقدس کی منادی کرنے اور لوگوں کو شفا دینے کے لیے بھیجا۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت پر جب میں غور کر رہا تھا تو مجھے بائبل مقدس کا وہ حوالہ یاد آیا جب یوحنا استباغی نے یسوع المسیح کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو خدا کا بھرا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو یوحنا کے 2 شاگردوں نے یسوع المسیح کے پاس آئے اور پوچھا کہ اے ربی تو کہاں رہتا ہے؟ تو یسوع المسیح نے انہیں اپنا پتہ بتانے کے بجائے کہا کہ آؤ اور دیکھ لو گے، یعنی اپنے شاگردوں سے کہے گئے پہلے الفاظ آؤ اور دیکھ لو گے۔ اور خداوند یسوع المسیح کے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کے کہے گئے آخری الفاظ کہ جاؤ اور جا کر تمام دنیا میں ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو۔ میرے عزیزو، اس آنے اور اس جانے کے درمیان 3.5 سال کا وقفہ ہے۔ اس دوران خداوند یسوع المسیح نے انہیں اپنے ساتھ رکھا اور انہیں تعلیم دی، انہیں اختیار دیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو لیونگ یونیورسٹی میں تعلیم دی۔ شاگردوں نے اسے دیکھا، اسے چھوا اور اس کے کلام کو سنا۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے انہیں پہلی مرتبہ تجرباتی طور پر لوگوں کے درمیان بھیجا، انہیں شاگرد سے رسول بنایا،
اس لیے میرے عزیزو، خدا یسوع المسیح ہر مسیحی سے یہی امید رکھتا ہے کہ وہ انجیل مقدس کی منادی کریں اور جو تعلیم ہم سب نے مفت حاصل کی ہے اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اس لیے میرے عزیزو، کیونکہ ہر بپتسمہ یافتہ اس فضل میں شامل ہے، آپ بھی اور میں بھی۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس کا دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے 12 شاگردوں کو 2 کر کے بھیجا۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں کی یہ ٹیم ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھی۔ ان میں چند ماہی گیر تھے تو چند محصل، چند ایک کا تعلق رومی مخالفت تنظیموں سے تھا جو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کے پیشے مختلف، ان کے نظریات مختلف، ان کے مالی حالات مختلف، ان کا رہن سہن طور طریقے مختلف۔ خدا یسوع مسیح نے جو ٹیم چنی تھی وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، ماں سوائے چاند ایک کے۔ لیکن ان تمام اختلافات کے باوجود انہوں نے یسوع المسیح کے حکم کی تابع داری کی اور اپنے اپنے اختلافات اور رنجشوں کو بھلا کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر یک دل یک جان اور ہم ایمان ہو کر انجیل مقدس کی منادی کی۔ یوں آج کی انجیل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات چاہے کتنے خراب کیوں نہ ہو، ہمارے نظریات کیوں نہ مختلف ہوں، لیکن ہم میں باہمی اتحاد قائم ہونا چاہیے۔ اور خدا کی بادشاہی کے لیے یہ کام اس وقت ہو ہی نہیں سکتا جب ہم ایک دوسرے سے محبت نہ رکھیں، کیونکہ خدا کی بادشاہی کا پیغام محبت ہے، خدا کی بادشاہی کا پیغام معافی ہے، خدا کی بادشاہی کا پیغام ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے۔ اور جب ہم آپس میں اختلاف رکھتے ہوں تو ہم کبھی بھی ایک میسر پیغام دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے۔ آج کی انجیل مقدس کی تیسری اہم بات یہ ہے کہ خدا یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ راستے کے لیے لاٹھی کے سوا کچھ نہ لو، نہ سونا، نہ چاندی، نہ تانبا اپنے کمر بند میں رکھنا، نہ راستے کے لیے تھیلی، نہ 2 کرتے، نہ جوتے، نہ لاٹھی لینا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح انہیں سکھانا چاہتا تھا کہ پیسے خدا کی منادی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ خدا یسوع مسیح انہیں دولت سے دور کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن دولت پر انحصار کرنا یہ انہیں سکھاتے تھے کہ دولت پر انحصار نہیں کرنا بلکہ خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ خدا کی بادشاہی کی منادی کے لیے نکلے ہیں تو خدا ہی ان کی فکر کرے گا، خدا ہی ان کی خبرگیری کرے گا، خدا ہی انہیں وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کی وہ تمنا رکھتے ہیں۔ اس بات سے خدا یسوع مسیح ہمیں اپنے آپ پر، یعنی ہمیں اپنے زور بازو پر نہیں بلکہ خدا پر بھروسہ کرنا سکھانا چاہتے تھے، کیونکہ جو خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں کبھی مایوس نہیں ہوتے اور نہ ہی انہیں کسی شے کی کمی ہوتی ہے۔
اور شاگردوں نے خداوند یسوع کے حکم پر عمل کیا اور اپنا بھروسہ خداوند پر رکھا تو انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہوئی۔ اس بات کی گواہی انہوں نے خود دی۔ میرے عزیزو، آج کی تیسری اہم بات، خداوند یسوع المسیح اپنے بھیجے گئے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی بے عزتی کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہے، ان کی تحقیر کو اپنی تحقیر سمجھتا ہے، ان کی پشت پناہی کرتا ہے، اور جو ان سے وفا نہ کریں، جو انہیں قبول نہ کریں، خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ سدوم اور عمورہ کا حال، اس کی حالت اس قوم سے زیادہ بہتر ہوگی۔ یعنی خداوند یسوع مسیح اپنے بھیجے گئے لوگوں کی پشت پناہی کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ، خداوند یسوع مسیح کا پیغام، خداوند یسوع مسیح کی شخصیت ان میں ہمیں نظر آتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے انہیں اختیار دیا، تو وہی اختیار جو خداوند یسوع مسیح کے پاس تھا، بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک کرنا، بدروحوں کا نکالنا، شاگردوں کی پہچان تھا۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ کرتے ہیں، جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جب ہم خداوند یسوع مسیح پر سچے دل سے اور ایک سچی منادی کرتے ہیں، تو آسمان کے دریچے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح آسمان کی بادشاہی کے لیے کیے گئے ایک حقیر سے حقیر کام کو بھی کبھی نہیں بھولتا، اور اس کا صلہ ہماری سوچوں، ہماری امیدوں سے بھی بڑھ کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کی بادشاہی کے لیے کام کریں، کیونکہ اس نے کہا کہ پہلے اس کی بادشاہی کو ڈھونڈو، تو پھر یہ ساری چیزیں تمہیں خود مل جائیں گی۔ خدا ہم سب کو قوت اور برکت دے، تاکہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جس حیثیت میں بھی ہیں، منادی کے اس کام کو جاری رکھیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔